اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، صبح بخیر۔ آج ہمارا ٹاپک ہے صنعت حسن تعلیم۔ اس سے پہلے ٹاپک میں ہم نے دوسری ایک صنعت بیان کی تھی، صنعت تلمیح۔ صنعت تلمیح کا مطلب تھا کہ کلام میں تاریخی واقعہ یا پھر ایک تاریخی مقام یا شخصیت کے بارے میں ذکر کرنا۔ ہم نے بتایا تھا کہ وہ تھا صنعت تلمیح۔ آج ہے صنعت حسن تعلیم۔ یہ بھی وہ صنائع معنوی کی ایک قسم ہے، صنعت حسن تعلیم۔ یہ بھی شاعر اپنے کلام میں خوبصورتی پیدا کرنے یا اپنی بات کو مزید واضح کرنے کے لیے اس قسم کے صنائع کا وہ استعمال کرتے ہیں۔ صنعت حسن تعلیم کی میں نے آپ کے سامنے بورڈ پر اس کی تعریف لکھی ہے۔ جب کسی شاعر کسی چیز کی وہ علت بیان کرے جب اصل میں وہ علت نہ ہو۔ میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب شاعر کسی واقعے کا سبب ایک بیان کرے اور وہ سبب دوسرا ہو، اس کو کہتے ہیں صنعت حسن تعلیم۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ جب وہ رخصت ہو رہا تھا، جب وہ اپنے گھر سے باہر رخصت ہو رہا تھا تو لوگ رو رہے تھے اور بارش بھی ہو رہی تھی۔ گویا ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی جدائی میں بادل بھی رو رہے ہیں۔ اب اگر بادل رو رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی گھر سے جا رہا تھا۔ یہ تو شاعر نے خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے ایک قسم کا انہوں نے ایک صنعت حسن تعلیم کا سہارا لیا ہے۔ میں جس طرح کہتے ہیں خواجہ حیدر علی آتش، میری طرح سے موہ مہر بھی ہے آوارہ، کسی حبیب کی بھی ہے جستجو کرتے۔ میں ہوں کہتے ہیں سورج اور چاند کو، میں کہتے ہیں چاند کو اور مہر کہتے ہیں سورج کو۔ شاعر کہتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں تو سورج صبح کو طلوع ہوتا ہے اور پھر شام کو غروب ہوتا ہے، یا پھر چاند شام کو طلوع ہوتا ہے اور صبح کو غروب ہوتا ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ میں تو محبوب کی یاد میں صبح گھر سے نکلتا ہوں اور شام تک آوارہ پھرتا رہتا ہوں۔ تو شاعر نے یہ سورج کو اور یہ جو مثال ہے چاند کو بھی انہوں نے دی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ سورج جو ہے یہ صبح سے لے کر شام تک آوارہ پھرتا ہے، اور یا پھر یہ جو چاند ہے یہ ساری رات سے لے کر صبح تک آوارہ پھرتی ہے۔ یہ بھی اپنے محبوب کی تلاش میں ہے۔ گویا میں تو محبوب کی تلاش میں سارا دن جو ہے وہ آوارہ پھرتا ہوں۔ یہ سورج کیا کرتا ہے؟ یہاں پر سورج جب نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ وہ محبوب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہ تو ایک قدرتی عمل ہے، ایک پروسیس ہے۔ اس پروسیس کے ذریعے سے سورج جو ہے وہ صبح نکلتا ہے اور شام کو غروب ہوتا ہے۔ یہ ایک نظام قدرت ہے۔ لیکن شاعر نے اس کی دوسری علت بیان کی ہے، کہتے ہیں کہ سورج بھی میری طرح عاشق ہے گویا، اور اپنے محبوب کی تلاش میں صبح سے شام تک آوارہ پھر رہا ہے۔ اسی طرح دوسرا میں نے ایک شعر لکھا ہے، یہ مرثیہ سے لیا گیا ایک شعر ہے۔ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی مجھے فرات کی۔ اب دریائے فرات یہ کربلا کے نزدیک ایک دریا ہے۔ اس میں اشارہ کیا گیا ہے ان جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ لوگ گئے تھے، 72 اہل بیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ، ان کے اوپر جو تھا وہ یزیدی فوج نے پانی ان کے اوپر پابندی لگائی تھی، وہ پانی تک نہیں پہنچ سکتے تھے اور وہ 3 دن سے پیاسے تھے۔ اسی دوران میں جو دریائے فرات کی جو موجہ ہے وہ جب کنارے سے ٹکراتی تھی تو شاعر نے کہتے ہیں کہ گویا وہ بھی غم میں ہے، اور غم کی وجہ سے اپنا سر جو ہے وہ بار بار کنارے سے وہ ٹکرا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ دریائے فرات کی موجوں کی ٹکرانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ حضرت امام حسین یا اہل بیت کی وجہ سے پریشان تھے۔ یہ تو ایک قدرتی امر ہے، جہاں سے دریا گزرتا ہے تو اس کی ساحل کی موجیں جو ہے وہ کنارے سے ٹکراتی ہے۔ تو علت ایک ہے، اور شاعر نے اپنی بات کو سمجھانے کے لیے یا اپنی بات میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے اس کی دوسری علت بیان کی ہے۔ اس کو کہتے ہیں صنعت حسن تعلیم۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ یا جس طرح کہتے ہیں میر کی بھی بہت سارے اشعار ہیں جن میں انہوں نے صنعت حسن تعلیم کا انہوں نے اس طرف اشارہ کیا ہے۔ جو یہ مثالیں ہے
ان مثالوں سے آپ کو حسن تعلیم سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی دوسرے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.